جو بوڑھے لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جانتے ہو وہ تسبیح کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے آخری موڑ پر جب پلکیں بوجھل ہو چکی ہوں، جسم کا لرزنا روز کا معمول بن جائے اور انسان ہر آہٹ کو اپنے بلانے کا اشارہ سمجھے، تب دل کے اندر ایک ہی تمنا باقی رہ جاتی ہے، کاش مرنے سے پہلے حج کر لیتا۔ مگر جب جسم ساتھ چھوڑ دے، جوانی ماضی بن جائے، زرد راہ ختم ہو جائے اور ہر سال یہ سوچ کر گزرتا جائے شاید اب کبھی بیت اللہ کی زیارت نصیب نہ ہو پائے، تو دل کی حالت ناقابل بیان ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہر اذان دل کو چیرتی ہے، ہر حاجی کی واپسی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور ہر توبہ کی دعا میں یہی صدا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے جیسے تو حاجیوں کو بخش دیتا ہے۔ مگر سنو، یہی وہ لمحہ ہے جہاں رحمت الہی کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ایک ایسی تسبیح سے جڑا ہے جس کا انکشاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے لیے فرمایا جن کی ٹانگیں سفر حج کے قابل نہ رہیں۔ ایک ضعیف العمر شخص، آنکھوں میں ندامت، دل میں گناہوں کی گرانی اور چہرے پہ سوال بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لرزتی آواز میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، نہ حج کر سکا، نہ وہ نیکیاں کر سکا جو جوانی میں کرنی چاہیے تھی، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ نمرود ہوتی ہے اور وہ ایسی تسبیح سکھاتے ہیں جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے بڑھاپے کا تھکا ہارا انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ تسبیح بار بار پڑھے تو اس کا ثواب بار بار حج کرنے سے بھی زیادہ ہے اور اس کے گناہ ایسے معاف ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ وہ بوڑھا نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مد سے نکلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ تسبیح جاری رکھے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن اس بابرکت تسبیح کا راز ابھی پردے میں ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تسبیح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ نور کا ایک عالم تھا، جہاں نہ وقت کا تصور تھا، نہ فاصلے کی قید، نہ زمین کی کشش، نہ آسمانی حد بندی۔ اس نورانی جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے وہ کائنات جگمگا اٹھی، ہر منظر سجدے میں جھکتا جا رہا تھا، گویا نور کے سامنے خود نور بھی جھک گیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے ساتھ چل رہے تھے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے وہ ذرے ذرے پر جنت واجب ہو جاتی۔ اس سفر میں ایک عجیب منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک طویل قطار میں اونٹ کھڑے تھے، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق فصل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک چھپے رہیں گے مگر آپ کے حکم سے کھل سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھولو تو جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ روشنی کا ایک طوفان باہر نکلا، اس میں ہزاروں انڈے تھے، ہر انڈے میں ایک ذرہ اور ہر ذرہ ایک خشخاش کے دانے کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ اسرار ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ جب انہوں نے خشخاش کا دانہ کھولا تو اس کے اندر ایک آباد دنیا نظر آئی، دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، ایک عظیم اجتماع جاری تھا جہاں علماء خطبہ دے رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ایک آخر نبی آنے والے ہیں جن کے آنے سے زندگی کو، زمین اور آسمان کو سلامتی نصیب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے کہا کہ وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ یہی ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ سب علماء کھڑے ہو گئے، نور ان کے چہروں پر چھا گیا اور زبانوں پر تھا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، دل کانپنے لگا اور روح وجد میں آ گئی۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے، ایسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر ایک میں لاکھوں جہاں ہیں، ہر جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ ایک اور صندوق کے قریب گئے، جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک شہر تھا جس کی دیواروں پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر باسی کے چہرے پر نور تھا، سب کے لب ذکر مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی گئی ہے، ان کا رزق، ایمان، دعائیں سب آپ کے ذکر سے جڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے فرمایا جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا گیا اگر وہ ایک بار بھی آپ کا نام لے کر رونے یا صرف یہ کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا هو الحی القیوم تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہر صندوق میں ان لوگوں کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں لوٹا دیں گے، لیکن اس درمیانی سفر میں تجھے عقل، اختیار، شوق، دل، زبان، کان، آنکھ دی اور سب سے بڑھ کر اپنی بندگی میں چنا اور فرمایا کہ سن یہ زندگی تماشا نہیں، ہم نے تیرے ہر موڑ کو نشاندہی کے ساتھ بنایا، رحم مادر میں ہم نے تیری تخلیق کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، روح پھونکی اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی آنکھ کا تارا بنا، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کا سفر تم نے طے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اسلام میں 40 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ انہیں جنون، برس اور جزام سے بچاتا ہے، 50 کے بعد حساب آسان، 60 کے بعد رجوع کی توفیق، 70 کے بعد آسمان والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور 90 برس کی عمر میں پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا لقب ہوتا ہے امین اللہ، اسیر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین شخص کون؟ فرمایا جو بڑھاپے میں بھی نیک ہو اور بدترین وہ جو بڑھاپے میں بھی گناہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک جوانی کہاں گزاری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا میرے بال سفید ہو رہے ہیں کیا علامت ہے؟ فرمایا یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کا حکم دیا اے اللہ میں بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لو کہ بڑھاپے کی کمزوری وہ عمر ہے جب انسان بچپنے کی حالت کو لوٹ آتا ہے، خود کو صاف نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ عبادت کی طاقت رہتی ہے۔ وہ عمر جس میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھے وہ دراصل آزمائش کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے اللہ اسے اس کمزوری کی عمر میں واپس نہیں لے جاتا۔ حضرت اکرامہ فرماتے ہیں جو قرآن کے علم سے جڑا رہے اس کی عمر جتنی بڑھے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت دیتے ہیں اور بعض کو واپس بے وقوفی کی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جانے کہ علم، عمل، اطاعت کے بغیر زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پھیلے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ہر رات ضمیر تمہیں جھنجھوڑے، دل کے کسی کونے میں خوف کی چنگاری سلگتی رہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ صرف چند الفاظ محض 3 مرتبہ دہرائے گئے الفاظ اللہ کی رحمت کو اتنا کھینچ لائیں جو تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو تم خود بھی گننے سے قاصر ہو؟ سنو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا مبارک الفاظ ہیں جو صرف لبوں کی ہلکی سی جنبش سے ادا ہوتے ہیں لیکن میزان عمل پر پہاڑوں سے بھاری ہیں۔ وہ الفاظ جنہیں اگر تم ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ ادا کرو تو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ کر برسے گی جیسے خشک زمین پر بارش کی بوندیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے ان میں سے وہ گناہ جس کی معافی دنیا کے قانون میں بھی ممکن نہیں، جیسے کہ جنگ کے میدان سے بھاگ جانا۔ یاد رکھو میدان جہاد سے پیٹھ دکھانا اس وقت جب حق و باطل آمنے سامنے ہو تو بڑا ہی خطرناک اور کبیرہ جرم شمار ہوتا ہے، کیونکہ میدان میں صرف 2 انجام ہوتے ہیں، یا تو فتح کے ساتھ غازی یا شہادت کے ساتھ اللہ کے حضور کامیاب۔ جو تیسری راہ ہے وہ بزدلی کی ہے، وہ گناہ کی ہے، وہ عذاب کی راہ ہے، مگر سبحان اللہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ صرف اس تسبیح کو سچے دل سے اپنا لے۔ اگر تمہارے گناہ صحرا کی ریت سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بڑھ کر ہوں، سمندر کی جھاگ کی مانند، پھر بھی اللہ کی رحمت اس تسبیح کے صدقے میں تمہیں یوں پاک کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو شخص اس تسبیح کے ساتھ استغفار کو بھی شامل کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام ان بابرکت کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو شخص سونے سے پہلے 3 بار الفاظ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب علیہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبوب رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اللہ کے پسندیدہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے پھر دن چڑھے واپس آئے اور دیکھا وہ اسی جگہ ذکر میں مصروف ہے۔ فرمایا کیا تم وہی ذکر کر رہی ہو جو صبح کر رہی تھی؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 ایسے کلمات کہے اگر ان کا تمہارے ذکر سے وزن کیا جائے تو زیادہ وزنی نکلیں گے، یعنی اللہ کی تسبیح اتنی بار جتنی بار اس مخلوق کی تعداد، جتنا اس کی رضا، جتنا اس کے عرش کا وزن، جتنے اس کے کلمات کی صحیح ہو۔ یاد رکھو جو شخص اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ ہر بار جب تم سبحان اللہ کہو تو تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر تم 100 بار پڑھ لو تو 100 نیکیاں۔ تم سوچو اگر یہ عمل تمہاری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو تمہاری روح کتنی پاکیزہ ہو جائے، تمہاری قبر کتنی روشن ہو اور تمہارا انجام کتنا حسین ہو۔ یا اللہ ہمیں تیری تسبیح کا ذوق عطا فرما، ہماری زبان کو تیری حمد سے تر رکھ اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔